ناول میرا حجائی قسط نمبر 6۔ میں گاڑی تک چھوڑ دیتا ہوں نصفہ۔ حذیفہ کا دل نہیں تھا نصفہ کو سیکیورٹی کے ساتھ چھوڑنے کا، مگر اسے امپورٹنٹ کال آ گئی تھی، اس لیے اسے واپس آفس جانا تھا۔ نہیں آپ جائیں، میں مینج کر لوں گی۔ یہ دیکھ نہیں رہے سانڈ جیسے گارڈز رکھے ہیں منان نے؟ حذیفہ بے ساختہ ہنسے تو نصفہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کتنے سال اس چہرے کو اس نے سنجیدہ دیکھا۔ اسے ابھی بھی وہ شام یاد تھی جب اس شخص نے منان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی تھی، کہ منان کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے ریسٹورنٹ سیل پر لگا دیے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، گارڈز بھی اپنی ہنسی کنٹرول کر رہے تھے، چہرہ پھر بھی سخت تھا۔ وہاں سب ہی خوش تھے مگر کوئی تھا جو یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا، خاص کر نصفہ کا حذیفہ کو دیکھنا۔ کچھ منٹ میں حذیفہ جیسے ہی وہاں سے گئے، نصفہ کی ویل چیئر پارکنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کی تو نصفہ کی نظر فرسٹ فلور فٹ ویئر شاپ پر گئی، جہاں رکھے ہوئے شوز دیکھ کر اسے خریدنے کی خواہش جاگی۔ منان کے لیے؟ آپ گاڑی نکالیں، میں وہیں آتی ہوں۔ پر میم، پر کچھ نہیں، وہ سختی سے کہتے ہوئے چیئر کا بٹن پریس کر چکی تھی۔ وہ نظریں تعقب کر رہی تھی نصفہ کا، مگر کارڈز پر بھی باقاعدہ نظر رکھے ہوئی تھی۔ اور جب نصفہ نے شوز خرید کر پیمنٹ کر دی تو وہ باکس اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے وہ جوتے منان کے لیے خریدے تھے، اور وہ شخص یہ سوچ کر غصے میں آگ بگولا ہو رہا تھا کہ نصفہ نے کسی اور کے لیے خریدے ہیں۔ نصفہ تھوڑی دیر میں شاپ سے نکل کر پھر ایک لفٹ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے آگے پارکنگ کے لیے جانا تھا، جہاں گارڈز انتظار میں تھے، جو انڈر گراؤنڈ فلور پر تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے جیسے ہی لاسٹ فلور پر گئی، اسے دیکھتے ہی وہ شخص بھی اپنے سیکیورٹی گارڈز کے کان میں کچھ کہہ کر گراؤنڈ فلور کی طرف چل دیا تھا۔ جب تک نہ بلاؤں کوئی میرے پاس نہیں آئے گا، اور ان لوگوں کو سنبھالو۔ نصفہ کے گارڈز کی طرف اشارہ کر کے وہ وہاں چلا گیا۔ Somebody please call fire brigade urgently. فائر فائر، بہت سی آوازیں سن کر نصفہ نے پیچھے دیکھا تھا۔ میم آپ جلدی چلیں۔ وہ گارڈ اسے گاڑی کی طرف لے جانے کو تھے جب نصفہ نے انہیں منع کر دیا۔ آپ پلیز اوپر جا کر مدد کریں، وہاں بچے بھی ہیں، جلدی جائیں۔ I'm sorry میم، ہماری ذمہ داری اس وقت آپ ہے، اگر نہیں گئے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ تینوں چاروں لوگوں نے نصفہ کی طرف دیکھا تھا۔ نصفہ کی ضد اور اصرار پر وہ لوگ اوپر کی سائڈ پر بھاگے اور پلر کے پیچھے چھپا ہوا شخص آہستہ قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ نصفہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی، شاید وہ پہچان گئی تھی ان قدموں کی آہٹ کو، یا پھر اس کا دل جو تیز دھڑک رہا تھا۔ نصفہ پیچھے سے جیسے ہی اس نے چیئر ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر نصفہ کے کانوں میں سرگوشی کی تو نصفہ کی گرفت مضبوط۔ نجیب چہرے کو اور پاس لے گیا تھا، بالوں کی مہک محسوس کرتے ہوئے نصفہ کے کانوں کی لو کو اپنے لبوں سے جیسے ہی چھوا، نصفہ کی انگلیاں اس بٹن کو پریس کرنے لگی تھی جب نجیب نے کرسی کو اپنی طرف موڑ دیا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ آج بھی آپ محسوس ہو جاتی ہے تمہیں نصفہ؟ دل آج بھی اتنی تیزی سے دھڑکتا ہے؟ آنکھیں اب بھی شرم سے جھک جاتی ہیں؟ میری قربت میں آنے کے بعد اس کے ہونٹوں نے چھو لیا تھا نصفہ کی جھکی ہوئی پلکوں۔ نجیب کی نزدیکی اسے آج بھی ویسے ہی دیوانہ کر رہی تھی جیسے ان کے بیڈ روم میں کرتی تھی، اور وہ خاموشی سے اپنا آپ اسے سونپ دیتی۔ نصفہ، لبوں نے آنکھوں سے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کیا تو نصفہ نے جھکی آنکھوں کو اٹھا کر نجیب کی آنکھوں میں دیکھا، جو اس قدر قریب تھا کہ ایک پل کو اسے خود پر شدید غصہ بھی آیا۔ نجیب، وہ مخاطب ہوئی، مگر نجیب اس کی آواز کو اگنور کر کے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکا۔ وہ ان کے لبوں کے درمیان وہ فاصلہ بھی ختم کرنے والا تھا جب نصفہ نے نجیب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کی جگہ پر روک دیا۔ مدہوشی میں بند آنکھیں کھول کر اس نے نصفہ کے ہاتھ اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ خوبصورت بیوی ہے، خوبصورت بچے ہیں، پھر معذور عورت کی حوث کیوں ہو رہی ہے؟ حوث؟ ڈیم اٹ، یہ محبت ہے میری۔ وہ چلاتے ہوئے پیچھے ہو گئے تھے۔ محبت؟ کتنے لوگوں یا کتنی عورتوں سے محبت ہے آپ کو؟ آپ کی دوسری بیوی امارہ، یہ آفس سیکرٹری، یا وہ ماڈل جس کے ساتھ راتیں رنگین کرتے آئے ہیں اتنے سالوں؟ سیریسلی محبت نجیب، محبت لفظ آپ جیسے بے وفا کے منہ سے سن کر اس لفظ سے نفرت ہو رہی ہے۔ اس شخص کی ذاتی زندگی کے بارے میں بتا کر وہ اسے تو شاکڈ کر چکی تھی، مگر نجیب کو غصہ اس بے وفا لفظ پر آیا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر نصفہ کے کندھوں کو مضبوطی سے پکڑے، اس بار وہ ان دونوں کے ہونٹوں کے درمیان کا فاصلہ ختم کر چکے تھے۔ اتنے سالوں کے بعد ان کے اس بوسے میں بلا کی سختی تھی، اور غصہ اتارنے کی کوشش کر رہے تھے پر ان سے ہو نہیں پایا۔ جیسے ہی نصفہ کے ہاتھ ان کے سینے پر ہاتھ مارنے لگے تو وہ مسکرا دی۔ نصفہ، انہوں نے جیسے ہی پیچھے ہو کر سانسیں بحال کی۔ نصفہ کے چہرے کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر سے جھکے، مگر اس
پیچھے نہ ہونے کا ارادہ رکھ کر۔ ان دونوں کے وہ لمحات ہو جو نجیب کو دنیا کے سب سے خوبصورت لمحے لگ رہے تھے۔ انہی لمحوں کی چند قدموں کی آہٹ نے روک دیا تھا۔ وہ رہا، پکڑو اور مار دو، کسی نے نجیب کی طرف اشارہ کر کے کچھ لوگوں کو کہا تھا جو ہاتھوں میں ووڈن اسٹک پکڑے کھڑے تھے۔ کون ہو تم؟ نجیب نسوہ کی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا، مگر دوسری طرف سے آنے والے آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہاکی کا وار کر دیا تھا نجیب کے سر پر۔ آہ! وہ سر پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل گرا۔ نجیب! وہ چلائی، مگر نجیب کے بازو سے پکڑ کر وہ لوگ نسوہ کی چیئر سے دور لے گئے تھے۔ نجیب! وہ بے بسی سے چلائی جب ان لوگوں نے ایک بار پھر نجیب کی کمر پر اس اسٹک سے وار کیا۔ چھوڑ دو انہیں، کیوں مار رہے ہو؟ حمید! جارج اپنی گود سے وہ چادر اتارے قدم چیئر سے نیچے رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ زمین پر گرنے کے بعد بھی وہ رینگتے ہوئے نجیب کے پاس پہنچ رہی تھی۔ نجیب! اب اس کی آواز پر نجیب نے سر اٹھا کر دیکھا جو خون بہنے سے چکرانے لگا تھا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھا رہا تھا جب کسی نے نسوہ پر بھی وار کر دیا۔ یو باسٹرڈ! لیو ہر! اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ نسوہ کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر کیا کہا تھا؟ مجھے مار دے گا، میں تجھے مارنے لگا ہوں۔ وہ آدمی نجیب کے سر پر گن رکھ چکا تھا، مگر نجیب کی نظر بس نسوہ پر تھی جو باقی کے دو لوگوں سے خود کو بچا کر اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کبھی نسوہ کی ویل چیئر کو دیکھ رہا تھا، وہ اپنی بیوی کے اس روپ پر حیران رہ گیا تھا۔ کچھ دیر پہلے تو اس نے امارہ کو اپنے دوسرے بچوں کی تعریف کر کے جلانے کی کوشش کی تھی، کچھ دیر پہلے تو اس نے معذور کہہ کر تذلیل کی تھی، اور وہ اپنی حالت کو بھی درگزر کر کے اس کی مدد کو آگے بڑھی تھی۔ نجیب نے سر نیچے کر لیا تھا جب اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ جب منان سر ایسے پاس سے گزر گئے تو میرے خاموش ہونٹوں سے ایک ہی بات نکلی، منیشا نے بہت ڈرامائی انداز میں بتایا۔ ریسیپشن میں سب کولیگ بریک میں ایسے ہی جمع ہو جاتے تھے جب آفس کے باسز نہیں ہوتے تھے۔ کیا؟ کون ہے وہ جس نے دوبارہ مڑ کے مجھے نہیں دیکھا؟ ہاں ہاں ہاں! ایک بار پھر سے وہ لوگ کہہ لگا کر ہنسے تھے۔ اور پھر کیا؟ پھر کیا ہونا تھا؟ وہ خڑوس میرا باس نکل آیا، بس خون چوس رہا ہے۔ دیکھا نہیں کتنی دبلی پتلی ہو گئی ہوں؟ اب تو بریک فاسٹ کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ سینہ چوڑا کیے اس چڑیل کے ساتھ کہیں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر لنچ کر رہے ہوں گے، اور میں یہاں جل رہی ہوں۔ وہ بڑبڑائی تو اور ہوٹنگ ہوئی، مگر ایک دم سے سب منیشا کے پیچھے کھڑے منان کو دیکھ کر اپنی اپنی سیٹ اور کیبن میں بھاگ گئے۔ یا اللہ! ایسا سانپ تب ہی سونگتا ہے جب خڑوس آنکھیں بند کیے وہ پیچھے مڑی تھی۔ ایسا ممکن نہیں کہ آپ میری سیلری میں سے 500 کا نوٹ کاٹ لیں اور میری آنکھیں کھلنے سے پہلے اپنے کیبن میں چلے جائیں۔ پلیز پریٹی، پلیز! وہ آگ بگولا ہو رہا تھا اس لڑکی کی بدتمیزی اور اس کے لیے خڑوس لفظ کے چناؤ پر۔ یوں! منان نے جیسے ہی انگلی اس کی طرف اٹھائی تو ساتھ کھڑا منان کا پارٹنر ہنسنا شروع ہوا۔ سیریسلی خڑوس! اور تو سننے دیتا، مزہ آ رہا تھا۔ شٹ اپ! اینڈ یو مس منیشا، بریک فاسٹ بریک بند۔ آج سے آپ اس وقت میں صرف اسٹور روم کی فائلز کو ترتیب دیا کریں گی۔ پر سر وہ تو ہزاروں کی تعداد۔ شٹ اپ! میری ماں کی سفارش پر کچھ زیادہ ہی اچھل رہی ہوں۔ 1 منٹ لگے گا تمہیں نکال باہر کرنے میں۔ یوز لیس! وہ اونچی آواز میں کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا اپنے کیبن میں۔ منان، ریلیکس، ڈونٹ کرائی۔ اس نے کوٹ کی پاکٹ سے رومال نکال کر دیا تھا منیشا کو جو روتے ہوئے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ٹھیک ہے میم، آپ بھی ریسٹ کیجیے، ایسے تو آپ تھک جائیں گی۔ میں ڈاکٹر ہورب کو انفارم کر دوں۔ نسوہ چونک گئی اچانک سے۔ اب اس نے ہاسپٹل کا نام دیکھا تھا اور بساختہ نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل نہیں، مت بتانا، دراصل یہ مجھے روڈ پر شاپنگ مال کی پارکنگ پر ملے زخمی حالت میں۔ اور آپ کو یہ سر پر چوٹ کیسے آئی؟ وہ ایکچولی نسوہ کو کچھ بھی بہانہ نہیں مل رہا تھا جھوٹ بولنے کے لیے۔ اٹس اوکے میم، میں بس فکر مند ہو رہی تھی۔ اینڈ ڈونٹ وری، ڈاکٹر ہورب کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ یہ میڈیسن ٹائم پر لینی ہے آپ نے اگر جلدی ٹھیک ہونا ہے تو۔ پرسکرپشنز دے کر وہ ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانے کے بعد پھر سے تنہا تھی اس شخص کے ساتھ جو ابھی بھی بے ہوش تھا، نجیب۔ وہ ایک نظر اس زخمی ہرجائی کو دیکھ رہی تھی اور ایک نظر باہر اس کے گارڈز پر تھی جنہوں نے عین وقت پر ان دونوں کو ریسکیو کیا، بلکہ نسوہ کے اصرار پر اس کی ویل چیئر نجیب کے روم میں بھی لے کر آئے اور نسوہ کے کہنے پر منہ بھی بند رکھا اپنا منان کے سامنے، ورنہ اب تک منان سارا شہر سر پر اٹھا چکا ہوتا۔ ماں کے زخمی ہونے کا سن کر اسے وفا راست نہ آئی تجھے، او ہر جائے۔ وہ لفٹ کا بٹن پریس کر کے وہاں سے چلی گئی تھی
جاتے ہوئے اس کے دل میں ایک بار یہ ضرور آیا تھا کہ وہ آخری بار نجیب کا چہرہ دیکھ لے، مگر اگلے ہی لمحے منان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خدا حافظ۔ وعدوں کی لاشوں کو بول کہاں دفناؤں، خوابوں اور یادوں سے کیسے تم کو مناؤں۔ میڈم پلیز اب چلے، منان سر کی کال بار بار آ رہی ہے۔ میں اس سے بات کر لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ وہ لوگ ہاسپٹل سے جیسے ہی باہر آنے کو تھے، ایمرجنسی روم سے حورب گلوز اتارتے ہوئے باہر نکلی تھی، اور جب ماسک اتار کر اس نے پاس سے والدہ کی چیئر کو گزرتے دیکھا تو اس کی نظر سیدھا ماتھے کی چوٹ پر پڑی۔ ماما شٹ، جلدی جلدی چلو۔ وہ لوگ رکنے کے بجائے اور تیز ہوئے تھے۔ سیریسلی ماما، پہچان لیا ہے میں نے۔ وہ جلدی سے آگے آئی اور نسوہ کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ پورا بیٹا میں ٹھیک، آپ نے جان بوجھ کر مکمل بینڈیج نہیں کروائی نا، تاکہ ہمیں پتہ نہ چل جائے۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل کر نسوہ کے ہاتھ پر گرا تھا۔ آئی ایم سوری میری جان، اب میں ٹھیک ہوں۔ حورب کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے نسوہ نے تسلی دی، جی بالکل، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے آپ، اتنا ڈیپ کٹ لگا ہے، اور یہ دیکھیں کس ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروایا۔ آپ کو سر پر چوٹ آئی اور تم لوگ۔ وہ جتنی مسکرائی تھی نسوہ کی ویل چیئر دیکھ کر اتنا ہی وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ماں کے سر پر زخم دیکھ کر بنا کچھ کہے اس نے ویل چیئر کا رخ موڑ دیا تھا اور اپنے کیبن کی طرف لے گئی تھی۔ نسوہ کا پروٹیسٹ بھی کسی کام نہیں آیا تھا، اور نہ ہی کوئی ریکویسٹ۔ پورا بیٹا پلیز منان کو مت بتانا، وہ غصہ ہوگا، مجھ سے زیادہ نہیں، اب چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ پھر سے نسوہ کے زخم کو ایگزامن کرنے کے بعد اس نے دوائی لگائی تھی اور پٹی کرنا شروع کی۔ نسوہ کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ وہ جب حورب کے کیبن میں آتی تو ایسے ہی جذباتی ہو جاتی تھی اپنی بیٹی کو اس مقام پر دیکھ کر۔ ماما آپ جانتی ہیں آپ ایسے روئیں گی تو مجھے بھی رونا آئے گا، اور میں آن ڈیوٹی جذباتی نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں اچھا سوری۔ پٹی کر کے حورب نے نسوہ کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اب آپ یہیں رہیں، میں جوس بھیج رہی ہوں اور ساتھ دوائی، درد نہیں ہوگا، ہم ساتھ گھر چلیں گے۔ حورب کے ایمرجنسی کا نوٹس آیا تھا، جیسے ہی آیا وہ ماں کا چہرہ چوم کر اچھے سے اجازت لے کر چلی گئی تھی۔ سر آپ کی دادی کو کل رات ہی ہارٹ اٹیک آیا ہے، پلیز ہمیں اب واپس چلنا چاہیے، اس سے پہلے کہ گھر سے کوئی آئے۔ نجیب نے نظریں اٹھا کر کمرے میں دیکھا تھا، جہاں کوئی نام و نشان نہ تھا نسوہ کا۔ دادی ٹھیک ہے؟ اور نسوہ کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے۔ نجیب اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے لوگوں نے جو 3 پیس میں ملبوس تھے ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا تھا۔ سر وہ میڈم ٹھیک ہیں، کچھ دیر پہلے ہی گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں؟ کس سے پوچھ کر گئی ہیں؟ مجھے اس کے گھر کی، اس کی زندگی کی سب انفارمیشن چاہیے۔ سر ہمارے پاس ان کی پراپر کوئی بھی تصویر میں سینڈ کر دوں گا، میں بھیج دوں گا، اور جب میں پاکستان سے واپس آؤں تو مجھے سب معلومات چاہیے۔ نجیب کو سہارا دے کر وہ لوگ جیسے ہی اٹھانے کو تھے، نجیب نے سب کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، ٹانگیں نہیں ٹوٹی میری۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ جاوید پکڑا گیا یا نہیں؟ جس کی جرت ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی، مجھے اس کے ہاتھ بیکار چاہیے۔ جی سر وہ سب ہماری گرفت میں ہیں، آپ پاکستان سے واپس آ جائیں، تب تک ان کے زخم روز تازہ کریں گے۔ نجیب مطمئن ہو گیا تھا، کچھ دیر میں اس کا پرائیویٹ جیٹ اسے وہاں سے لے جا چکا تھا، مگر اس کے دل و دماغ میں فقط ایک ہی چہرہ، ایک ہی نام گردش کر رہا تھا۔ یہ سیکیور کیا میری ماں کو، یہ حفاظت کی، اس لیے منہ بھرتا ہوں تمہارا۔ وہ شرٹ کی آستین چڑھاتے ہوئے سرونٹ کوارٹر میں داخل ہوا تھا۔ سر میم نے، یو باسٹرڈ، 0 سیکیورٹی، اوپر سے مجھے جواب دیتے ہو۔ وہ منان تھا ہی نہیں جو کچھ منٹ پہلے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہا تھا۔ منان کے پیچھے اس کا دوست جو اس کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ منان، یو اسٹے آؤٹ آف دس، جاؤ یہاں سے۔ منان کا غصہ اس کا ہر گارڈ خاموشی سے برداشت کر رہا تھا۔ اس کی مار وہ چپ چاپ سہ رہے تھے۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب اس کا جنون، اس کی وحشت، ہاتھوں میں خون اور وہ زخمی لوگوں کے درمیان اس ماں کا غرور، اس کا مان، اس کا بھرم گرا پڑا تھا۔ منان کے ہاتھ سے چوکیدار کا روڈ نیچے گر گیا تھا، جو ایگزیکٹلی نسوہ کی چیئر کے پاس جا گرا تھا۔ نسوہ کے لبوں سے نکلی سرگوشی پر منان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دروازے کی جانب دیکھے۔ یہ میری تربیت نہیں تھی منان۔ تم کیا بن گئے ہو؟ تم میرے بیٹے ہی ہو، اتنا ظلم تم نے ہاتھ کیسے اٹھا لیا؟ کیونکہ ان کی وجہ سے آپ کو چوٹ آئی ماں، مر تو نہیں گئی تھی نا میں۔
چوٹ آئی تو میری غلطی تھی، اگر یہ لوگ نہ بچاتے تو ضرور مر جاتی، اور یہ تم نے کوشش تو پھر بھی نہ کی نا ماں کو مارنے کی، اپنا یہ روپ دکھا کر۔ ان کے باتوں کے درمیان سب روم سے باہر جا چکے تھے۔ ماں نیچے سے اٹھا کر وہ راڈ منان نے نسوہ کی گود میں رکھ دیا تھا۔ ہاں پلیز مجھے سزا دے، مجھے مارے مگر مجھ سے منہ نہ پھیرے۔ ماں آئی ایم سوری، معاف کر دیجیے پلیز۔ نسوہ کے ہاتھوں کو ماتھے سے لگائے وہ سر جھکا چکا تھا۔ اپنی ماں کے سامنے اس کے آنسو نسوہ کے ہاتھوں کو مکمل بھگو چکے تھے۔ وہ بچوں کے جیسے معافی مانگ رہا تھا۔ نسوہ اسے معاف کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے اصول، اس کی پرورش نے اسے مجبور کر دیا تھا اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنے پر۔ یہ میری تربیت نہیں تھی منان، کسی کو نقصان پہنچانا، سزا دینا، کسی کا برا سوچنا کرنا تو دور کی بات ہے۔ تم تو ہر لمحہ میرے سامنے رہتے تھے میرا بیٹا، پھر تمہیں کیا ہوا؟ کبھی اتنے ظالم بن گئے؟ ماں جب تک ان کے زخم بھر نہیں جاتے تب تک میرے سامنے مت آنا۔ وہ یہ کہہ کر جیسے ہی اپنی چیئر کو باہر لے گئی، منان نے شیشے کے دروازے پر ہاتھ مار کر مکمل توڑ دیا تھا۔ کچھ ماہ بعد ماہر چھا گیا ہے یار، اتنی زبردست پارٹی، مزہ آ گیا۔ ماہر آئٹم چیک کر، ریڈ شلوار سوٹ میں۔ وہ جس طرف دیکھ رہے تھے اسی ڈائریکشن سے فائلز پکڑے منیشا اس وینیو میں داخل ہوئی تھی جہاں کوئی پارٹی چل رہی تھی۔ جب منیشا نے منان کو فون کیا تو اس نے سیکنڈ فلور EIP سیکشن میں وہ ڈاکومنٹس لانے کا کہا تھا۔ اتنے ڈانس کرتے لوگوں کی بھیڑ سے بچتے بچاتے وہ سیڑھیوں تک پہنچی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بچھی پڑی ہے عاشقی تیرے قدموں میں۔ ماہر نے اس کے دوپٹے کو ہونٹوں کے قریب لے جا کر سرگوشی کی تھی، جو اتنے قریب ہونے پر منیشا کو سنائی دی تھی۔ اپنا دوپٹہ کھینچ کر وہ مڑی تھی اس بدتمیز کو سبق سکھانے کے لیے۔ واہ نور ہے، بس نور ہے ان نظروں میں۔ ہاتھ چھوڑو میرا بدتمیز۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیا تھا جو ماہر نے پکڑ لیا تھا۔ بیبی اتنی بھی کیا جلدی ہے، اتنا وائلڈ ہونے کی رات باقی ہے کیوں فرینڈس؟ منیشا کو کھینچ کر اپنے دوستوں کی طرف پھینکا تھا۔ کم آن لیٹس ڈانس۔ وہ اس کے گردارے کی صورت میں ایسے ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ منیشا بار بار اوپر شیشے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں منان کی میٹنگ چل رہی تھی۔ منان بیٹا، ہوا نظر آ رہا تھا، پلیز سر نیچے دیکھیں۔ منان کی نظریں تو نیچے نہیں پڑ رہی تھیں، ماہر کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ کم آن ڈانس کرو، یہ کہتے وہ آگے ہوا تھا۔ روپ کے جلووں کی ہائے کیا بات ہے، ایک گناہ کر دوں، گناہ کی رات ہے۔ ماہر کہتے ہی منیشا کا منہ ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ کم آن، پیسے دوں گا، ریٹ بتاؤ۔ وہ فاصلہ جو ماہر کم کرنا چاہتا تھا وہ کسی اور نے مزید بڑھا دیا، جو کوئی اور نہیں منان خود۔ ماہر کو ایک مکہ مار کر وہ منیشا سے بہت دور کر چکا تھا۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، پر سر ایک بار میں سمجھ نہیں آتا۔ وہ چلایا تو منیشا ڈر کے ایگزٹ کی طرف پڑی۔ جب ماہر کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا، اتنی بھی کیا جلدی ہے، تمہارا عاشق زیادہ دیر تک نہیں رہ پائے گا۔ کیوں ماہر؟ ماہر نے منان پر وار کیا تھا۔ ان دونوں کی مسلسل لڑائی رہی اور منان پھر اس کے دوستوں کو بے رحمی سے مار رہا تھا۔ جب منان کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا، سر پلیز چلیں یہاں سے، آپ نہیں جانتے وہ کون ہے۔ کوئی بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، چلیں مس منیشا۔ وہ منیشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے باہر لے جانے لگا۔ جب مینیجر نے نام لیا، سر وہ نجیب آفندی کا بیٹا ہے، ماہر آفندی۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، منان شوق ہوا اور کیسے نہ پہچان سکا اسے۔ شاید وہ کی وجہ سے منان واپس زخمی ماہر کی طرف بڑھا تھا۔ سب کو لگا تھا وہ اس سے معافی مانگنے کے لیے ماہر کے پاس جا رہے ہیں، مگر منان کے ایکشن کو مخالف نکلے۔ اس نے گربان سے زخمی ماہر کو اٹھا کر پھر سے مکے مارے، اور تب تک مارے جب تک وہ زخمی نہیں ہو گیا۔ اور جب اس نے دیکھا لوگوں نے ان کی ویڈیو بنانا شروع کر دی تو اور غصے سے اس نے ماہر کو ان کے موبائل کیمرے کے آگے پھینکا۔ آج کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس کی مرضی کے بغیر تو ہاتھ توڑ دوں، چاہے تم کسی منسٹر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی باتوں نے سامنے والے کا امیج اس قدر ڈیمیج کر دیا تھا اپنی باتوں سے کہ وہ تالیوں کی گونج اپنی گاڑی تک سن رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ منیشا کو بٹھا کر اپنے پرسنل گارڈز کی طرف بڑھا تھا۔ اس واقعے کو میڈیا کی زینت بنا دو، مگر منیشا کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ نجیب آفندی کے بیٹے کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے۔ میڈیا کو پارکنگ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نجیب ICU کے باہر کھڑا پینٹ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اس شیشے سے اپنے بیٹے کو آپریٹ ہوتے دیکھ رہا تھا۔ سب فیملی ممبرز رو رہے تھے اور اس کے چہرے پر بلا کا غصہ تھا۔ اس کا ہیڈ آف سیکیورٹی آفیسر جیسے ہی اس کے پاس آیا تھا، نجیب نے کالر سے پکڑ کر اسے اس شیشے کی ونڈو کے ساتھ پن کر دیا۔ کس نے میرے بیٹے کی یہ حالت کی ہے؟ مجھے اس باسٹرز کا نام چاہیے۔ مجھے وہ ماہر سے بھی بری حالت میں نظر آئے۔ سر یہ لڑائی کسی لڑکی کی وجہ سے ہوئی۔
وجہ نہیں چاہیے، باسٹرڈ چاہیے۔ کس کی ہمت ہوئی نجیب آفندی کے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ یہاں کیوں نہیں ہے میرے قدموں کے نیچے؟ نجیب نے اپنے ہی گارڈز کو بینچ پر پھینک دیا تھا۔ نجیب بیٹا کنٹرول کرو خود پر۔ نجیب کے والد نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نجیب نے ان کا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ کنٹرول کرو اس حرام۔ نجیب گھر کی عورتوں کی طرف دیکھ کر چپ ہو گیا تھا، گالی دیتے دیتے۔ مجھے بس فوج چاہیے، کیسے لا دوں؟ وہ کوئی راہ چلتا شرابی نہیں ہے سر، میں بتا رہا ہوں اس لڑکی کے پیچھے ہوئی جس کو ماہر سر حاصل کرنا چاہتے، تو وہ لڑکی بھی لے کر آؤ، اس کی فیملی بھی لے کر آؤ، ماہر کی آنکھ کھلنے سے پہلے وہ یہاں ہو۔ اگر وہ لڑکی ماہر کو پسند ہے تو رشتے کی بات کرو، ورنہ قیمت لگاؤ۔ گارڈز نے ہونٹ سے خون صاف کر کے نجیب کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آپ کو بیٹا نشے میں دھت اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ وہ لڑکی سیکرٹری ہے اس کی، جس نے آپ کے بیٹے کو اتنا زخمی کر کے ہسپتال پہنچا دیا۔ وہ بزنس کی دنیا میں آنے والا نیا نام ہے، اور اس کا نام کافی ہے اس کی کامیابی کی داستان بتانے کی۔ وہ گارڈز کہتے ہوئے جانے لگے تھے جب نجیب نے اس کو گریبان سے پکڑا۔ نام کیا ہے اس باسٹرڈ کا؟ منان امین احمد، این اینڈ ایچ کو جیسے مشہور برانڈ کمپنی کے CEO۔ میرے پاس لے کر آؤ اسے۔ نجیب کو جو حیرانگی نام سن کر ہوئی تھی، اس نے اگلے ہی لمحے وہ وہم یہ کہہ کر درگزر کر دیا کہ اس کا بیٹا اتنا قابل کیسے ہو سکتا ہے جس کی ماں ویل چیئر پر آ گئی ہو۔ سر، ہماری کمپنی پچھلے کچھ ماہ سے ان سے اپائنٹمنٹ لینے کی کوشش کر رہی ہے، جو ناممکن ہے اگلے سال تک۔ ڈیم اٹ، وہ مجھے میرے سامنے چاہیے ہر حال میں۔ ایسے نہیں مانتا تو اس کی کمزوری پکڑو اور اسے۔ سر، نیکسٹ منتھ ایک بال ایونٹ ہے، وہاں سب بزنس میں آ رہے ہیں اور وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، تو میں انتظار کروں گا اس کا۔ یہاں میرا بیٹا اس کی وجہ سے بیڈ پر موجود ہے اور تم کہہ رہے ہو کسی پارٹی کے انتظار میں بیٹھو۔ ابھی ان کی باتیں چل رہی تھیں جب افندی صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پر پھر سے ہاتھ رکھا۔ اس گھٹیا آدمی کو ہم پکڑ لیں گے بیٹا، ابھی گھر کی خواتین کے سامنے ایسے بات نہ کرو۔ ہمارا کی حالت دیکھو، اس کے پاس جاؤ، اسے تسلی دو۔ ہاں، جیسے میرے پاس اور کوئی کام نہیں اس کو تسلیاں دینے کے علاوہ۔ اور کر کیا رہی ہے وہ یہاں؟ نجیب نے طیش میں آ کر پوچھا تھا۔ کیا مطلب، کیا کر رہی ہے؟ بہو ہے اس گھر کی، بڑی بہو۔ اپنے بیٹے کے پاس ہمارے خاندان کی بڑی بہو نسوہ ہے۔ نجیب آفندی کی آواز گونجی تو سب کی توجہ حاصل کر چکی تھی۔ نجیب جی، آپ نے ٹھیک سنا، نسوہ میری بیوی، آپ کی بڑی بہو۔ بہت جلدی واپس لے آؤں گا اسے۔ تو میرے پیارے ڈوز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔